بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد پیر کی صبح مدینہ منورہ کی جانب کوچ کا فیصلہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائی راستوں کے ماہر عبداللہ بن ارقید حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں پلی دونوں اونٹنیاں لے کر الصبح حاضر ہو گئے۔ یوں 4 افراد پر مشتمل اس مختصر سے قافلے نے ایک پرخطر سفر کا آغاز کر دیا۔ گو کہ عبداللہ بن ارقید مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا، اسی لیے اجرت کی عوض راستہ بتانے کی خدمت پر مامور تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ کے مخالف سمت جنوب کی جانب یمن کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب سے گزر کر ایک سنسان، انجان اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا جس پر عام طور پر سفر نہیں کیا جاتا تھا۔ گرم دنوں میں صحرا کے درمیان سفر کرتے ہوئے 2 دنوں ہی میں زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ انعام کے لالچ میں سرگردہ لوگوں سے بچتا بچاتا یہ قافلہ وادی قدیر کی بیرونی گزرگاہ کے قریب پہنچا تو ایک بڑا خیمہ نظر آیا۔ یہ خیمہ ایک پختہ عمر کی نہایت باوقار، توانا اور باروب خاتون معبد کا تھا، جو اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کی خدمت کر کے دلی سکون اور راحت حاصل کرتی تھی۔ ان کا پورا نام و نسب یوں ہے: عاتقہ بنت خالد بن خلید بن منقد بن ربیعہ بن احرام۔ تاریخ میں اپنی کنیت معبد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد تیم بن عبد العزیٰ سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے قریب رکنے کا حکم فرمایا، پھر اونٹنی سے اتر کر خود بنفس نفیس خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے معزز خاتون، ہم سفر پر ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے تو ہمیں قیمتاً دے دو۔ معبد نے اپنے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل اور نورانی شخصیت کو پایا، جن کے چہرہ اقدس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ قحط کا زمانہ ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ تھی، لہذا اظہار تعصف کرتے ہوئے عرض کیا: اس وقت ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، واللہ اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں لازمی طور پر حاضر کر دیتی، مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک صحن کے گوشے میں بیٹھی بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ بکری جو اس کونے میں بیٹھی ہے کس کی ہے؟ معبد نے جواب دیا: یہ بکری بھی میری ہے، لیکن بیچاری نحیف و نزار ہونے کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ تھوڑا سا دودھ بھی نہیں دیتی؟ وہ بولی: یہ دودھ دینے سے قاصر ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کافی عرصہ سے دودھ نہیں دیتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے تعجب بھرے لہجے میں کہا: اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، مگر اس کے تھن تو کافی مدت سے پہلے ہی سوکھ چکے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے دستے مبارک سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی: یا اللہ، اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس لاغر کمزور بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ بکری کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور بسم اللہ پڑھ کر دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ وہ برتن دودھ سے بھر گیا، لیکن تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے ان خاتون کو دودھ پیش کیا جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر آپ نے اپنے رفقا کو پیش کیا، وہ سب بھی شکم سیر ہو گئے۔ آخر میں خود پیا اور فرمایا: لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ جب خیمے میں موجود تمام افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ برتن کو دودھ سے بھر دیا۔ معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد وہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ معبد ان کے جانے کے بعد تک آخر خیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئیں۔ انہوں نے ایک نظر جھانک کر بکری کی جانب دیکھا جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ معبد اپنی دبلی پتلی ٹانگوں والی کمزور اور لاغر بکریاں ہانکتے ہوئے آن پہنچے۔ خیمے کے کونے میں دودھ
دودھ کا بڑا برتن بھرا دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، مابد کی ماں یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو میرے ساتھ صحرا کے دور دراز علاقے میں تھیں اور گھر میں ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی اور بکری بھی نہ تھی۔ اس پر مابد نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج تو کمال ہی ہو گیا، باخدا ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ ان کے 3 رفقا بھی تھے۔ وہ زادے راہ کی تلاش میں خیمے کے اندر آئے اور ان کی نظر ہماری لاغر بکری پر پڑی۔ بس یہ سب کچھ ان ہی کا کمال ہے۔ مابد نے واقعے کی پوری تفصیل اپنے شوہر کے گوش گزار کر دی۔ شوہر حیرت زدہ تو پہلے ہی تھے، پھر پورا واقعہ سننے کے بعد ان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ اہلیہ سے کہا، مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بتانا، مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں وہی صاحب نہ ہوں جن پر قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مابد نے اپنے دلکش اور سحر کن انداز میں آپ کا حلیہ مبارک اور اوصاف و کمالات کا نقشہ کھینچا کہ جیسے آپ سامنے تشریف فرما ہوں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھے، بدن بھاری تھا نہ نحیف، خوبصورت اور خوش اندام، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی، آواز بلند مگر کرخت نہ تھی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈیلے بہت سفید تھے، آنکھوں کے کونے سیاہی مائل تھے، بھویں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں اور بالکل ملی ہوئی نہ تھیں، درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور کنارے باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن خوبصورتی لیے ہوئے لمبی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتے تو باوقار گفتگو کریں تو پرکشش جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو، بولتے تو آواز گرد و پیش پر چھا جاتی، کلام شیریں اور واضح، کم گو نہ باتونی، دور سے سنو تو آواز سب سے بلند مگر نہایت خوش آہنگ، قریب سے سنو تو بہت شیریں اور بہت لطیف، درمیانہ قد، نہ ایسا دراز کے بعد نما نظر آئے، نہ اتنا پستہ کہ کوئی نگاہ اس سے بلند تر کی طرف متوجہ ہو، اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ، خوش نظر تھے، سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے تھے، رفقا ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے تھے، ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے تھے، ترش رو تھے نہ ہی درست کلام۔ یہ سن کر مابد نے کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا، اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہ دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت مابد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا جس میں تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس وقت بھی یہ بابرکت بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے صبح سویرے ہجرت فرمائی تھی، پھر راستہ بھی مدینے سے مخالف سمت کا تھا، چنانچہ اہل مکہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جانب تشریف لے گئے ہیں۔ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی جسے لوگ بخوبی سن رہے تھے لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ رب العرش ان 2 رفیقوں کو بہترین جزا دے جو مابد کی خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصہ، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کدھر ہے۔ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشار پڑتا ہوا آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکے کی جانب نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ حضرت مابد وہ خوش قسمت خاتون ہے جو اپنی مہمان نوازی کی صفت کی بنا پر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوئیں اور اعلیٰ مرتبہ پایا۔ یہ وہ خوش بخت صحابیوں ہیں کہ جنہوں نے سیرت طیبہ کی مختصر ترین لیکن جامع لفظی تصویر پیش کر کے سیرت نگاری کی تاریخ میں اپنا نام سنہری الفاظ سے رقم کروا لیا۔